رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ نوم الصائم عبادت، کہ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، کہ اگر روزے دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے اور فی الحال کوئی عبادت نہیں کر رہا اور سو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور پھر پورا دن جیسے ہی یہ روزہ رکھ لیتا ہے، پورا دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ خشکی کی مخلوقات اور پھر سمندر کی دری کی مخلوقات، سب کی سب مخلوقات اس روزے دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا کے اوپر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حاملین عرش کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ اب اس کام کو چھوڑ کر بس یہ کام کرو کہ روزے دار جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا کے اوپر تم آمین کہتے رہو۔ تو اللہ رب العزت روزے داروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر روزے دار کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ خاص طور پر افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ افطار سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیگر کاموں سے فارغ کر دیں، اور گھر کی مستورات کے اندر بھی اس کی ترغیب پھیلانی چاہیے کہ وہ بھی جو افطاری کی تیاری ہے اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، اور افطار سے پہلے کا جو کچھ وقت ہے اس کو خاص طور پر دعاؤں کے اندر لگائیں کہ اپنے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے اس وقت میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ تو دن کی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے اندر رات کے اندر بھی ایک عبادت مقرر فرمائی ہے جو تراویح کی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے اس کے بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کا قیام کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز تو رمضان میں بھی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ رمضان کے اندر جو خاص طور پر قیام کا ذکر آیا ہے تو اس سے یہ تراویح کی نماز مراد ہے کہ 20 تراویح پڑھنے کا جو اہتمام کرتا ہے رات کے اندر، اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اب اس تراویح کے اندر نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ سنت ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید کو اگر بغیر وضو کے پڑھا جائے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے اگر وضو کر کے پڑھا جائے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، اور نماز کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نماز کے اندر قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو سننے والا دونوں ثواب کے اندر برابر کے شریک ہیں، بلکہ جو قرآن کو سننے والا ہے اس کا ثواب اس وجہ سے بڑھ بھی جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا تو مستحب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا یہ واجب ہے، اور واجب کا جو اجر ہے وہ مستحب اور سنت سے زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن کو سننے والا تراویح کے اندر اور پڑھنے والا ثواب کے اندر دونوں برابر کے شریک ہیں، اس لیے اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام تو رمضان مبارک کے علاوہ بھی اتنا طویل رات کا قیام فرمایا کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے جو پاؤں مبارک تھے ان میں ورم آ جاتا تھا۔ پاؤں پہ ورم کیسے آتا تھا کہ جو جسم تھا اور جو پاؤں تھے وہ بالکل حرکت نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور گھنٹوں کھڑے رہیں اور ہمارا جسم اور پاؤں بالکل حرکت نہ کریں تو جو خون کی گردش ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جب خون کی گردش متاثر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاؤں میں ورم آتا ہے، پھر پاؤں جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو قیام کرتے تھے تو بالکل بھی حرکت نہیں فرماتے تھے، قدم مبارک بالکل جمے رہتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر آسان ہے کہ اگر ہم تراویح کا خاص طور پر اہتمام کریں اور شروع سے آخر تک شریک ہوں اور کوشش کریں کہ ہمارا جسم اور اعضاء بھی اس کے اندر بالکل سکون کے ساتھ رہیں، تو حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہماری بہت زیادہ مشابہت ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں ویسے تو بہت سارے اعمال کرنے ہیں، لیکن خاص طور پر جو یہ دو عبادتیں ہیں جو رمضان ہی کے ساتھ خاص ہیں،
کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح کا اہتمام کرنا، اس سے تو کوئی بھی خالی نہ رہے، اس کا تو خاص طور پر اہتمام ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔